فضیلت یا کوئی حدیث یا کوئی آیات اس میں وارد نہ ہوئی ہو، تب بھی انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول رہے۔ لیکن اگر ہم قرآن اور حدیث کا جائزہ لیں تو ذکر اللہ کی اتنے بے شمار فضائل ہے، اتنے بے شمار فضائل ہے کہ جس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو، جس کے اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم لوگ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ دوسری آیات میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، تم لوگ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، تم ان ناموں کا ذکر کرو۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اللہ پاک کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر پر بہت ساری آیتیں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذکر نہیں کرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اللہ پاک اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ جیسے کہ آیت میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کی زندگی کو تنگ بناؤں گا۔ معیشتاً ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اگرچہ اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی تنگ ہے، ان کی زندگی میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، پریشان رہتے، کہتے سب کچھ موجود ہے میرے پاس لیکن پھر بھی میں پریشان ہوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے نامور لوگ خودکشی کرتے، کیوں کرتے؟ کیا ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے، جائیداد کی کمی ہے، بنگلوں کی کمی؟ نہیں، ان کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن سکون موجود نہیں۔ تو سکون کس چیز میں؟ اللہ کی یاد میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ آگاہ رہو، خبردار کہ اللہ کا جو دلوں کا چین ہے، سکون ہے، وہ صرف اللہ کی یاد میں۔ اصل میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں سے بنایا، ایک جسم ہے، دوسری روح۔ جسم اللہ پاک نے مٹی سے بنایا ہے، تو جسم کا خوراک بھی مٹی سے نکل رہا ہے، جیسے گندم ہے، سبزیاں ہے، پھل میوے وغیرہ، یہ سارا کیا ہے؟ مٹی سے نکل رہا ہے، یہ جسم کی خوراک ہے۔ روح اللہ پاک نے اوپر سے لایا ہے، تو روح کی جو خوراک ہے وہ بھی اوپر سے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے سوال کرتے روح کے بارے میں، آپ کہتے ہیں کہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے۔ تو روح کی خوراک کیا ہے؟ ذکر ہے، روح کی خوراک تلاوت ہے، روح کی خوراک جو ہے نصیحت ہے، اچھی اچھی بات ہے۔ ہم لوگ تو جسم کا تو خیال رکھتے ہیں لیکن روح کا خیال نہیں رکھتے، تو اس وجہ سے ہماری روح بے چین ہے۔ ہم جتنا بھی روح کے سکون کے لیے چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، غذا اکٹھی کرتے ہیں جسم کے لیے، جسم تو پرسکون ہو جاتا ہے لیکن روح ہماری بے چین ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، دنیا میں تو اس کی یہ سزا ہے کہ اس کی زندگی تنگ ہو۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت میں اس کی سزا ہے کہ میں اس کو نابینا اٹھاؤں گا، میدان حشر میں، اللہ میں بچائے، نابینا اٹھاؤں گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، تو وہاں پر وہ انسان عرض کرے گا کہ اے میرے رب، آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو آنکھوں والا تھا، اب میں نابینا کیوں ہوں؟ تو اللہ پاک ان سے کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اسی طرح میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، فنسیتها، تم نے میری آیاتوں کو بلا دیا، یعنی میری یاد کو بلا دیا۔ كذلك اليوم تنسى،
اسی طرح آج تمہیں بھی بلا دیا گیا. تو ذکر اللہ کی بے شمار فضائل ہیں، لیکن افسوس کہ آج ہم ذکر اللہ سے غافل ہیں. ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. ہمارے لیے، ہمارے پاس جو ہے لہو و لعب کے لیے، کھیل کود کے لیے، موبائل کے لیے، اخبار اور ٹیلی ویژن کے لیے، دوستوں کے لیے ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہے. لیکن اگر کسی کو بولو کہ یار یہ 100 تسبیح صبح کرو، 100 تسبیح رات، کہتے ہیں یار اتنا کون پڑھ سکتا ہے؟ ادھر پھر اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. 1000 دفعہ یہ ذکر کرو، تھوڑا سا کم کرو، اتنا کون پڑھ سکتا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اہمیت نہیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے ہم کو ذلیل بھی کیا. کسی چیز میں ہمیں سکون نہیں آ رہا ہے، چین نہیں آ رہا، روح بے چین ہے، روح تڑپ رہی ہے، کیونکہ ہم نے اپنا سارا زور جو ہے وہ جسم پہ خرچ کیا ہے. یہ جس جگہ جگہ پہ جو بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ پہ جو ہے فیشن ڈیزائنر ہے، قسم قسم کے آپ کے لیے کپڑے بنا رہے ہیں، اور نائی کے پاس جاؤ، قسم قسم کے آپ کے لیے جو ہے 1000 سٹائل کے بال بنائیں گے، اور 1000 سٹائل کے آپ کے لیے کپڑے بنائیں گے، 1000 سٹائل کی ٹوپیاں ہوں گی. یہ کیا ہے؟ ساری جسمانی محنت ہے. یہ جسم کو ہم سوار رہے ہیں، جسم کو خوبصورت بنا رہے، لیکن روح کی خوبصورتی کی طرف کوئی توجہ. روح خوبصورت ہوگی کس سے؟ اللہ کی ذکر سے. روح پاکیزہ ہوگی کس سے؟ اللہ کی یاد سے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے وقت سے مراد یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور فرمایا بھی تھا کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تمہاری واپسی ہو تو تمہاری گزر میری قبر پر ہو، تو میری وصیتوں کو یاد رکھنا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت کی تھی وہ یہ تھی، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ اے معاذ تمہاری ذکر جو ہے ہمیشہ اللہ کی یاد سے تر رہے. عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اسلام کے جو احکام ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، سب کا احاطہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں. فاخبرنی بشیء استن بہ، مجھے کوئی ایسی چیز مختصر سا عمل بتاؤ کہ اس کو میں ہمیشہ اپنا مشغلہ بناؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کی یاد سے تر ہو. کیا مطلب؟ یعنی تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو بہت یاد کرتا ہے، تو یہ فرشتے اس سے مصافحہ کرتے، ان کی بستروں پہ فرشتے آ جاتے، ان کے راستوں میں آ جاتے، ہمیشہ ان کے ساتھ مصافحہ کرتے. کتنی بڑی فضیلت ہے جسے ہم پڑھتے. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں ادھر بیٹھے؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی مقصد نہیں سوائے اللہ کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا واقعی تم لوگوں کا مقصد اللہ کی یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم صرف اور صرف ہمارا مقصد اللہ کی یاد ہی، ہم اللہ کو یاد کر رہے، ذکر کر رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تمہیں یہ تاکید نہیں دی، قسم نہیں دی، بلکہ میں نے اس وجہ سے قسم دے کر تم لوگوں سے دوبارہ پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی ابھی بھی فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر کر رہے کہ دیکھو میرے بندے مجھے یاد کر رہے. تو اس وجہ سے میں نے تم سے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور مقصد تو نہیں ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جو میرے علم میں نہ ہو. تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی مجلس میں اس بندے پہ فخر کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اب فرشتوں کی مجلس میں بندے پر کیوں فخر کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمایا تھا جب اللہ پاک انسان کو بنا رہا کہ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے، آپ کیوں ایسے انسان کو بنا رہے ہو جو زمین کے اندر فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں تمہارے پاس تو صرف طاعت ہی طاعت ہے، تمہارے اندر معصیت کا مادہ نہیں ہے. یہ انسان جس کو میں بنا کر بھیج رہا ہوں، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے معصیت بھی رکھی ہے، اس میں اطاعت کا مادہ بھی رکھا. یہ گناہ بھی کرے گا، نیکی بھی کرے گا، اس کے ساتھ نفس و شیطان بھی ہوگا،
اور اس کے ساتھ میں بھی ہوں. تو لہٰذا اگر یہ شیطان کو جھٹلا کر میری مانے گا تو پھر میں اس پر فخر کروں. تو انسان کی عبادت وہ فرشتوں کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ فرشتوں کے اندر معصیت کا مادہ نہیں ہے. انسان کے اندر اللہ پاک نے معصیت کا مادہ رکھا ہے. اگر انسان معصیت کے مادے کو دبا کر کے طاعت کے مادے کو زندہ رکھے گا تو پھر ایسے انسان پر اللہ تبارک و تعالی فخر کرے گا. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نرم بستروں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو عالیشان محل عطا کریں گے. کیا مطلب یہ ہے کہ ویسے دین کا جو بھی کام ہے وہ مشقت والا ہے. دین کے اندر آپ جتنا مشقت کرو گے، جتنا خواری کرو گی، اتنا ہی آپ کا درجہ بلند ہوگا. لیکن دین کے اندر ایک ایسا نرم اور ایسا آسان کام ہے جس کو آپ نرم گرم بستروں پہ بیٹھ کر کے بھی کر سکتے ہو، نرم صوفوں پہ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہو. پھر بھی یعنی اس میں کوئی مشقت، کوئی خواری نہیں. جسے اللہ کا یاد ہے، ذکر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسی بڑی خواری نہیں ہے، کوئی ایسی بڑی محنت اور مشقت والا کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے میں ایسے عالیشان محل دوں. بلکہ یہ بھی فرمایا ہے حدیث میں کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ صرف اور صرف ذاکرین کے لیے مختص ہوگا، جس میں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں. اتنی بڑی بات ہے. تو لہٰذا ہم ذکر کا اہتمام کریں، کسی بھی وقت اللہ کی یاد سے غافل نہ.